میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وڈیاں شاناں والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرما، فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے، یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس گیا ہے، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا۔ واہ، آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا۔ اور فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے، یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، جائے گا تو واپس۔ اللہ اکبر، میرے حبیب فرماتے بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا لے کے، دوبارہ پھر بھول گیا، پھر ڈیرے، پھر وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، الجھ گیا، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر آیا تو حالات پھر خراب ہو گئے، پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اب اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا، کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے، 5 فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی تے چور اندر تھا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا مسئلہ، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے۔ فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے، دے دو جو مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا۔ بولے کتنی دفعہ؟ اور بھائی چوتھی باری تے ابا جی نہیں پیسے پا کے دے دے دکان میں، وہ آدھے تو جاڑ دے خسمہ دا سر کھا، دوجے انہوں نہیں کر کے دینا، 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار، چوتھی دفعہ کہتا موج کر بھائی تو ضائع کر دیتا ہے، تجھے نہیں دینے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ۔ خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو۔ ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے، جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا۔ ایک دن پھر رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، اب مال ہے، دولت ہے، رات کو اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی عادت ہوتی ہے۔ کتنا خود غرض ہوں، خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے، میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے۔ اٹھا، پھر تڑپا، مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا، کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کے آیا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے رب نے فرمایا فرشتوں
کھولو نظر آسمان کے دروازے. تم کہتے تھے الجھ کے آیا ہے, پھنس کے آیا, کھولو آسمان کے دروازے, وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے. یہ آج الجھ کے نہیں آیا, یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے, آج میرے پیار میں آ گیا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تم مال دیتا تھا, اب کیا دے گا؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں, رب فرماتے ہیں میں کسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دوں گا. بغیر حساب کتاب جنت عطا کر. میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ, روز نیا رنگ اختیار کرنا, بندے مجھے پسند کریں, روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی, اب یہ رواج آ گیا, اب یہ رواج آ گیا, اب یہ چکر چل گیا ہے. نہیں جی نہیں, اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے, بڑی خوبصورت ہے, اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں. میں نے دنیا چھوڑ, دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے, تجھ سے ایک مکر کراتے ہیں, پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر, پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر. یہ تو تجھے مکر کرا کرا کے تھکا دیں گے, نچا نچا کے تھکا دیں گے. یہ دنیا تیرا امتحان لے گی, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار. یہ تو تجھے رسوا کر دے گی, الجھا دے گی. عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا, وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح, تو آ جا صحیح. میرے حبیب فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے, اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا. لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, بس جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بھی ہم جتنے تک دفتروں کے کاٹتے ہیں, کبھی دو مسجد کے کاٹ لینا. اللہ کے پسندیدہ بنو, اللہ کے پسندیدہ, رب کریم کے پسندیدہ بنو. وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کے بن جاؤ, جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو, جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو, جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو. حضرت مصعب بن عمیر میرے رسول پاک کا غلام, اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکے کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا. تو میرے حبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے, تو اس میں سے گزر جائے گا. تو بڑا امیر ہے, ہر مہینے تیری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی ہے, یہاں تو غربتیں ہیں, ٹاٹ کا لباس ہے, کیسے گزارا کرے گا؟ عرض کی محبوب تو کلمہ تو پڑھا, محبوبہ تو کلمہ تو پڑھا, تو مجھے قبول تو کر, تو ایک دفعہ قبول تو کر, پھر میرا انداز تو دے. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے, میں نے اسے بوریے کا لباس پہننے ہوئے دیکھا ہے, سب سے اعلیٰ کپڑے پہننے والے کے پیر میں نے دیکھے, ایک جوتا اور رنگ کا, دوسرا جوتا اور رنگ کا. فرماتے میں نے انداز دیکھا اس شخص کا کہ میدان احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, اور حال یہ ہے کہ جو چادر ڈالی جا رہی ہے کفن کے لیے, اس سے سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. رحمت للعالمین سرانے آ کے کھڑے ہو گئے, اور کی کریم رسول نے دست مبارک پہ بظاہر راشا تاری, حضور نے کھینچا چادر کو, سر پہ رکھ دی, فرمایا میرے مصعب کے پیروں پر گھاس ڈال دو اور اسے دفن کر دو. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, اور لفظ ادا کیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی. میرے رسول پاک نے فرمایا یا اللہ اس نے اپنا آپ بھلا کے تیری پسند کو اہمیت دی ہے, یا اللہ باقیوں سے رحمت کی نظر سے ملنا, اور جب میرا مصعب تیرے پاس آئے تو ذرا مسکرا کے ملنا. یا اللہ اس سے ذرا جو تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا, اس لیے کہ یہ تجھے تیری پسند کا بن کے دنیا سے گیا ہے. جب میرے رسول پاک دفن کر چکے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے محبوب فرماتے جنت کی حوریں لڑ رہی ہیں, کوئی کہتی ہے میں نے مصعب کے لیے دروازہ کھولنا ہے, کوئی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے. تو میرے دوست اس طرح کی پسند کیوں نہیں اپناتا جو اللہ کی پسند ہے؟ تو اس طرح کا کیوں نہیں بنتا جس طرح کی مصطفیٰ کی پسند ہے؟ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا. کام تھوڑا مشکل ہے, جوانی میں داڑھی رکھنا کام ذرا
کام تھوڑا سا مشکل ہے، کھلے کھلے لمبے